مجھے ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فار خریدا. میں ہوں آپ کے ساتھ زارا شفیع. ایز وی آل نو دا سیکورٹی سچویشنز ان اسلام آباد، جہاں پر ایس سی او کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور ریڈ زون کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے آج اس پروگرام کی میزبانی میں کر رہی ہوں. تو پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہم بات کریں گے ایس سی او یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی، جس کا 23واں سربراہی اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، وچ از اے ویری گریٹ اینڈ اے بگ اپارچونیٹی فار پاکستان ٹو فلورش اٹس فارن پالیسی. اور اس کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ 11 سال بعد چائنا کے وزیر اعظم اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. آج جب وہ پہنچے تو ان کا انتہائی شاندار اور پرتپاک استقبال کیا گیا، ان کے اعزاز میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف خود انہیں ریسیو کرنے پہنچے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ہاؤس میں بھی استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ اعلیٰ سطحی جو وفد ان کے ہمراہ آیا ہے، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. چینی جو وزیر اعظم ہے، آج وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملے ہیں، اور ان کے اعزاز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس توپوں کی سلامی بھی دی گئی. اور جہاں بات آتی ہے پاکستان اور چائنا کی، تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاک چین دوستی زندہ باد. پاک چین دوستی سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہر مشکل وقت میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور ہم وہ وقت کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب چائنا نے، جب پاکستان میں شدید توانائی بحران تھا، تب بھی چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. اور آج پاکستان اگر ایک بڑھتی ہوئی معیشت بن رہا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار چائنا کا بھی ہے. اور یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس دورے میں مختلف جو میمورینڈمز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، وہ بھی دستخط کیے گئے ہیں. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کیا گیا. اس کے علاوہ جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے یعنی کہ سی پیک، اس کے بھی سیکنڈ فیز کے حوالے سے پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف ایس سی او بلکہ جو سیکنڈ فیز میں چائنیز پی ایم کا وزٹ ہے، اس میں ان کی دیگر مصروفیات بھی شامل ہیں، جہاں پر وہ جوائنٹ سیشن سے بھی خطاب کریں گے، جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اس بات کا مظہر بھی ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کتنی مثالی ہے، کتنی گہری ہے. اور آج سے نہیں بلکہ ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو چائنا ہمیشہ ہی پاکستان کی سپورٹ کے لیے آگے رہا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسٹرن پارٹس ہیں، ایسٹرن ایکٹرز ہیں، چاہے وہ چائنا ہو یا رشیا ہو، اس وقت پاکستان کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں، اور یہ بڑا معاون ثابت ہو سکتے ہیں، خاص کر جو ریجنل ہاسٹیلٹیز ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی. جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی ہم بات کریں انسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اتفاق رائے اس پر پیدا نہیں کر پا رہی ہیں. مولانا کے ارد گرد اس وقت جو سیاسی محور ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا حکومت مولانا کی تجویز مان لے گی؟ کیا مولانا راضی ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. تو ڈسکشن کے سلسلے کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا. کیوں نکالا مجھے؟ ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. کیوں نکالا مجھے؟ ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. ویلکم بیک. ایس سی او کل سے ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں بھی سخت سیکیورٹی ہے. اور اس کے علاوہ 8 ممالک کے وزیر اعظم اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان مدوخیل صاحب، اور نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ولی خان صاحب. تو پہلے بات کر لیتے ہیں اختیار ولی خان صاحب سے. سر ویلکم ٹو دا شو، اور فرمائیے گا کہ 23واں ایس سی او کانفرنس پاکستان میں کل سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے.
کیا سمجھتے ہیں سر کتنی بڑی اپارچونٹی ہے کہ پاکستان کے لیے کہ وہ جو اپنے ریجنل ٹائز ہے اس سے مزید بھی مستحکم کر سکے؟ اختیار ولی صاحب، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو یہ فرمائیے گا کہ ایس سی او کانفرنس کل سے شروع ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. یہ بڑی اپارچونٹی ہے سر پاکستان کے لیے کہ نہ صرف وہ اپنے جو ریجنل ریلیشنز ہیں، اس کے علاوہ جو اکانومک کولابریشنز ہیں انہیں فلورش کر سکے. کیا کہیے گا سر؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، میں بالکل آپ کو سن سکتی ہوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. سپر پاور بے شک زمین و آسمانوں کا جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن زمین پر ہم کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور امریکہ ہے، تو خطے میں ہمارا دوسرا سپر پاور جو ہے تو وہ چائنا ہے. اس وقت جو آپ کر رہے ہیں تو امریکہ آپ کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، آپ کے کام میں ٹانگ بھی نہیں اڑا رہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دوسرا سپر پاور ہے وہ 60 بلین کی انویسٹمنٹ ڈالر کی وہ لا رہا ہے اور پاکستان میں کر رہا ہے. بہترین بات، خوشی کی بات ہے کہ مطلب سی پیک 1، سی پیک 2، سی پیک 1 کی کامیابی اس کے چالو ہونے کے بعد، جس کو گزشتہ 4.25 سال کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس نے اس کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا، وہ بھی ری آپریٹ ہو گیا، ری انرجائز ہو گیا، وہ ری وائٹلائز ہو گیا، اور آپ کا سی پیک 2 بھی چل پڑا ہے، وہ بھی سائن ہونے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر لگی ہیں. یہ جو ایس سی او کا سمٹ کل ہونے جا رہا ہے تو اس وقت ساری دنیا کے کیمرے، آل آئیز آر فکس آن دا پاکستان، اور اس وقت پاکستان کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہماری جو 75 سالہ تاریخ ہے، یہ اس کا ایک سنہری باب رقم ہونے جا رہا ہے کہ جس میں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہم نے وہ ڈائریکشن جس کو ری ڈائریکشن کی ضرورت پڑ گئی تھی بڑی سخت، ہم نے اپنی اکانومی کی اور اپنے فیوچر کی ری ڈائریکشن کر لی ہے. تو الحمدللہ کل کا جو سمٹ ہے، میرے خیال میں اس کے بعد پاکستان میں ریل کا نظام کیا، ہوائی اڈے کیا، تو سڑک کیا، صنعتی بستیاں کیا، گیس کیا، بجلی کے کارخانے کیا. آپ کا جو ملک ہے یہ اس خطے کا، سنٹرل ایشیا کا، یہ اس کا ایک نیا وہ بننے جا رہا ہے، ایک ہب بننے جا رہا ہے. اور جب یہ ہب بن جائے گا تو پھر آپ کو یہاں پر لوگ کاروبار کرنے آئیں گے، بزنس کرنے آئیں گے، روزگار کرنے آئیں گے. تو جب پاکستان مرکزی منڈی بنے گی تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اور ایسے حالات میں کچھ لوگ ہماری ملک کے جو سیاست کا لبادہ اوڑھ کے جو اس سمٹ کو برباد کرنا چاہ رہے تھے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے سامان پیدا کرنا چاہ رہے تھے، جنہوں نے کل کے احتجاج کا کوئی اعلان بھی کر رکھا تھا، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو سیٹ بیلٹ ہے وہ باندھ لیں. کہ آپ پاکستان کی ترقی روکنا چاہتے تھے، آپ اس میں خلل ڈالنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی تمام شرارتوں اور انتشاروں کے باوجود انشاءاللہ پاکستان کا جہاز جو اکانومی کا ہے، معیشت کا ہے، جو غریب کے چولہے جلانے کے لیے ہے، ان کو روزگار کے لیے ہے، اس ملک کی ترقی جس دن کے لیے قائد نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، ہم اس طرف اپنا قدم اٹھانے لگے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی کا جہاز رائٹلی سیٹ سر کہ پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ ٹیک آف ضرور کرے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر مندوخیل صاحب. سر آپ کو بھی وقت دوں گی، قادر صاحب بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. سر فرمائیے گا کہ جیسا کہ اختیار ولی خان صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے، وی آر ویری آپٹمسٹک کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ انشاءاللہ ٹیک آف کرے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ سر چائنا کے جو پی ایم ہے 11 سال بعد اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا، خاص کر اگر ہم انڈیا اور دیگر ممالک کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں؟ جی بالکل، آپ پاکستان کے مخالف قوتوں کا بڑکانا، ان کا اس طرح افراتفری کا ماحول بنانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. ورنہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہوگا تو پھر کوئی نہیں کرتا، پھر یہ شرطیں، پھر یہ احتجاج، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو چائنا کا صدر آ رہا تھا
اس موقع پہ بھی یہ افراتفری ہم نے دیکھنے کو ملی ہے. اور اس سے پہلے جو اے پی ایس بچوں کا اسکول کا واقعہ ہوا اور ان دنوں بھی یہ سارا افراتفری چل رہا تھا. تو یقیناً کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. اور سی پیک کا جو پارٹ 2 ہے یا اس کا مزید ایکسٹینشن کہتے ہیں اس کے اوپر بھی امید ہے. اور ظاہری بات شنگھائی تعاون کونسل ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روس کے اتنے بڑے وفد 76 افراد پر مشتمل ان کا وفد آ رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے. اگر آپ ماضی کی حکومت کو, پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لیں, جہاں انہوں نے کہا کہ سمندر میں اتنا تیل نکل رہا ہے کراچی میں کہ بیرون ملک سے لوگ نوکریاں کرنے پاکستان آئیں گے. 1 کروڑ نوکریوں کا 50 لاکھ گھروں کا دعویٰ کیا تھا. آخر میں تو یہ کہا کہ پوری دنیا یہی آئے گا نوکری کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا 26,000 ارب قرض لے کے انڈے کٹے مرغیوں کے علاوہ اس کا کیا ویژن تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جہاں حکومت ختم ہوئی, جہاں سری لنکا کا خواب دیکھ رہے تھے, جہاں ان کو ترکی پتہ نہیں کیا کیا ماڈل کے حوالے دے رہے تھے, تو ان چیزوں سے الحمدللہ پاکستان بہتر ہے. آج سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں آپ کا 82 ہزار سے اوپر چل رہا ہے. آپ اگر ڈالر دیکھیں تو وہ اگر بڑا نہیں ہے, کم نہیں ہوا تو بڑا بھی نہیں ہے. تو یقیناً اگر آپ پیٹرول دیکھیں بہت ساری چیزوں میں مثبت اشارے ملے ہیں. تو یقیناً آگے چل کے بھی مزید ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جو پچھلا پی ڈی ایم حکومت جہاں پیپلز پارٹی ستا آج تو صرف سپورٹر ہے, اس وقت ہم اور نون لیگ یہی آواز لگا رہے تھے کہ ہم سیاست کو قربان کر رہے ہیں, ملک کو بچا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھی, چاہے مسلم لیگ نون تھی, جمعیت تھی, پیپلز پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, انہوں نے پاکستان کو سری لنکا والے صورتحال سے باہر نکالا. اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری کی طرف آئے گی. ٹھیک ہے سر, آپ کا موقف آ گیا ہے. اختیار ولی خان صاحب, جیسے کہ قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر اکانومک صورتحال بہتر ہوگی تو جو ہمارے انڈیکس ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے فیوچر کے حوالے سے ہم کیا توقعات سر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سی پیک کے جو دشمن ہیں نا وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. سی پیک کا بنانا, اس کو پھر چلانا, اس کی منظوری ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. جب 2013 میں چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا تو اس سی پیک کو روکنے کے لیے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف نے کس طرح دما چوکڑی مچائی ہوئی تھی اور بی چوک میں قبریں کھود کر بیٹھ گئے تھے. وہ انفیکٹ that was not Nawaz Sharif, that was not چار حلقے, that was not the election of 2013. وہ سلسلہ تھا سی پیک کا راستہ روکنے کے لیے, وہ چائنیز پریزیڈنٹ کا راستہ روکنے کے لیے تھا. اور چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان میں آنا, اس کا راستہ کون کون روک سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے مخالف کون ہیں. اسرائیل لے لیں, انڈیا لے لیں, آپ کے پورٹس کے کتنے دشمن ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جو آپ کا ڈیپ سی پورٹ ہے, گوادر پورٹ, اس کے جس کو تکلیف ہونی تھی ان سب نے اپنے پیسے ڈالے اور عمران احمد نیازی صاحب جیسے بندے کی پارٹی کو پیسے دیے کہ آپ اس معاملے کو روکو کسی طریقے سے. اگر پاکستان کو یہ لوگ اتنا مضبوط کر گئے تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا کام اور ہمارا کیا کام. لیکن الحمدللہ یہ 10 سال گزر گیا, 11 سال بعد چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان آنا, وہیں سے بات شروع کرنا, وہیں سے سلسلہ دوبارہ سٹارٹ کرنا جہاں پہ ٹوٹا تھا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی تقدیر میں اور اس کی ہسٹری میں. جو خوشی کی باتیں ہیں, مطلب پاکستان کا بننا سب سے بڑی خوشی کی بات تھی. پھر اس کے بعد پاکستان کا متفقہ آئین اس ملک کی بہت بڑی خوشی اور کامیابی کی بات تھی. پھر اس کے بعد جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. آج الحمدللہ وہ بات جو ہمارے لیڈر قائدین کرتے تھے, بھٹو صاحب کرتے تھے اور نواز شریف صاحب کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانا ہے. تو الحمدللہ اب دیکھ لیں کہ 10 ملکوں کے سربراہان اور 2000 سے زائد آپ کے مہمان آتے ہیں اس ملک میں اور وہ آپ کے مہمان ہیں. اور ایسے حالات میں ہم نے تو یہی دیکھا سنا ہے کہ جب گھر میں بھائیوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو جب مہمان آتے ہیں تو لوگ اپنی لڑائی بند کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے منہ پہ ایک اچھی سی مسکراہٹ کو ویئر کر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سب مل بیٹھ کر. لیکن جو لوگ انڈیا اور اسرائیل کے پیرول پر ہیں, جو لوگ سی پیک اور گوادر پورٹ کے دشمنوں اور ان کے مخالفین کے پیرول پر ہیں,
انہوں نے اپنی گیم ہی کرنی ہے. بالکل سر، یعنی کہ ایسی کو سبوتاش کرنا ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور اکانومی کے ساتھ پاکستان کی یہ ظلم بھی ہے. قادر مندوخیل صاحب، کیا اس بات سے آپ متفق ہیں کہ سی پیک کو سبوتاش کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنل ٹریٹرز موجود ہیں؟ دیکھیے، یقیناً جو صورتحال آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب 7 سال سے جیل میں، اور یہ باقاعدہ تھانے دیتے تھے کہ ہمارے لیڈر کا نہ پلیٹلیٹس گر رہا ہے، نہ کوئی دل کی بیماری ہے، نہ کوئی باہر جانا چاہتے ہیں. اور ابھی یہ جو شنگھائی تعاون جو اجلاس ہو رہا ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کل کا انہوں نے اعلان کیا ہے. حالانکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی نے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے، وزیر داخلہ بھی آج ریکویسٹ کرے کہ آپ یہ اپنا جو احتجاج ہے یہ 2 دن بعد کر لیں، آپ کے لیے پورا میدان کھلا ہوا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اگر آپ دوسری طرف دیکھ رہے کہ علی گنڈاپور صاحب، اسد کیسر صاحب، ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اس شنگھائی تعاون اجلاس کو جو ہے نا وہ سبوتاج نہ کیا جائے، مگر پھر بھی کچھ لوگ بزدل ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو شروع سے چل رہی ہے. یقیناً یہاں پہ را بھی کام کر رہی ہے، یقیناً یہاں پہ امریکن ایجنٹ بھی ہے، یقیناً روس کی بھی ایجنٹ ہے، یقیناً دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹانگ گڑاتے ہیں پاکستان کی، اور یقیناً بہت سارے لوگ خریدتے ان کے ذریعے اپنا مشن پورا کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اخبارات، اسرائیل کی جرنلسٹ، یہ کن کی جو ہے نا وہ گیت گار رہے، وہ یہ کن کے لیے دعائیں مانگ رہے. تو اور پھر خود جو ہے نا عمران خان صاحب کس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مودی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں یقیناً چلتی رہے گی. میرے خیال میں کم سے کم پیپلز پارٹی تو اس چیز سے نہ گھبرانے والی ہے. ہم نے ان عدالتوں کے ذریعے اپنے جو قائدین کو جھوٹے مقدمات پہ پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے انہی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کو، بی بی شہید کے قاتلوں کو سزائے معاف کرنے کو دیکھے. ہم نے بہت کچھ دیکھا. ہم یہی کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ نہیں ہے. آئینی عدالتیں ایک وقت کی ضرورت ہے. میں قانون کے طالب علم کے حصے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت سپریم کورٹ میں 58,000 کیس چل رہے ہیں، جس میں سے 15,000 جو ہے نا وہ آئینی مقدمات ہیں. آپ کو کسی غریب کا کیس سپریم کورٹ میں چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. عمران خان نے یہ کیا، الیکشن کمیشن نے یہ کیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس 176 ہے یا 200 ہے، تو تب تو اور شرمناک بات ہے کہ 58,000 کیسز نہیں چل رہے، 200 یا 176 چل رہے. اس کے لیے ہماری آج کرنی ہے بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا ہے میثاق کی جمہوریت، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب اور مولانا صاحب کے بھی اس میں دستخط ہے. ہم تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں. اور پھر پچھلا الیکشن جو گزر گیا 2024 کا، اس میں ہمارا منشور ہے. تھوڑا اسی بھی پیچھے چلے جائیں. 2021 میں میں نے باقاعدہ ایک بل پیش کیے عمران خان صاحب کے دور میں کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ ذات نسل انٹرویو لیتے ہو، ایک ہائی کورٹ کا جج کیوں لیتے ہو؟ یعنی اپنے بانجے بتیجے چمبر کے لوگوں کو کیوں لیتے ہو؟ اور اسی وجہ سے ہماری دنیا میں 141 نمبر. ایک اور مثال دوں، میرا پٹیشن یا کیس چل رہا ہے ٹریبونل میں سندھ ہائی کورٹ میں، جہاں مصطفیٰ کمال کو میری جگہ پہ بٹھایا گیا. تو میں نے جج صاحب سے، جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کو، سے سوال کیے. میں نے کہا سر، اس کمیٹی میں خود موجود تھا پارلیمانی افیئرز کا، ہم نے قانون پاس کیے ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے اس ٹریبونل کے اس کیس کے ختم کرنا ہے، یعنی فیصلہ کرنا ہے. تو آگے سے جواب دے دے کہ پھر آپ میری چیف جسٹس کو بولے مجھے اور کیسز نہیں دے، پھر میں یہی چلاؤں گا. بات اس نے درست کہی ہے کہ آپ اگر ایک جج کو 50 ٹائپ کے کیسز دیں گے تو پھر وہ غریب تو پسے گا، الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کیس 2018 کا فیصل واڑہ کے مقابلے میں آج بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. 2021 میں جیت گیا مفتاح اسماعیل صاحب کا، آج بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ یہ عوام کے ساتھ، یہ نظام کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ آئینی کیسز، آج بھی ہائی کورٹس میں 50% سے زیادہ آئینی مقدمات چل رہے ہیں. بالکل سر، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی، آپ کا موقف لوں گی، لیکن پریسائسلی سر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سی او کانفرنس کے حوالے سے. جیسا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ماضی میں بھی جب وزٹ کیا تھا چائنا کے پریزیڈنٹ نے تو اس کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب بھی اس طرح کی کوشش کی جانے والی تھی. لیکن کہا جاتا ہے یہاں پر حکومت کو، سیکیورٹی فورسز کو، کہ تمام جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنا دیا گیا. ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بٹ ابھی وقت ہو گیا ہے بریک کا.
पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले पर डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार नज़र आ रही है। तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से अपना अपना मुसव्वदा पेश कर दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। मौलाना अभी भी सियासत का महवर बने हुए हैं। कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की उनसे मुलाकात होती है। मौलाना खुद भी कह रहे हैं कि जो हुकूमती मुसव्वदा है उसमें जिस पॉइंट पर एतराज़ था उसे हटा दिया गया है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत मौलाना की तजवीज़ मानेगी या नहीं मानेगी। तो इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब, क्या कहिएगा, अब तक क्या पेशरफ हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, और क्या मौलाना की तजवीज़ आप लोग मानने जा रहे हैं? देखिए मौलाना साहब, तजावीज़ ये तो अब उस तरह हो गई ना कि वो अपनी सजेशंस ला सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं। फिर इट डिपेंड्स, वी आर नॉट अलोन, वी आर नॉट द सोल प्रोप्राइटर। हम कोई अकेले जहाज नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो, हमारे साथ हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने उनको भी ऑन बोर्ड रखना होगा। हमने जो MQM है और इसके अलावा और जितने इत्तेहादी हैं सबको ऑन बोर्ड रखना होगा। तो डोर्स आर ओपन, हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी आता है, इवन हमने तो PTI के लिए भी दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अगर वो कोई पॉजिटिव अमेंडमेंट लाएंगे फॉर द सेक ऑफ जो डेमोक्रेसी के, जो ऑल्दो मुझे उनसे कोई उम्मीद ऐसी है नहीं, ना उनसे रखनी चाहिए, लेकिन अगर वो वतन की सलामती, आइन की बालादस्ती के लिए और लोगों के लिए 25 करोड़ आवाम की मफाद में कोई वो प्रपोजल लाएंगे तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन जो मुमकिन होगा वो होगा, जो मुमकिन नहीं होगा वो नहीं होगा। ऑल्दो आई एम वेरी मच क्लियर कि मौलाना साहब का वोट जो है तो वो हमारी आईनी अमेंडमेंट के खिलाफ वो जा नहीं सकता, क्योंकि उनका जो तहरीक इंसाफ के साथ उनका सिर्फ नजरियाती नहीं बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो वहां पे जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब के साथ साथ तकरीबन हमें आधे वोट जो है वो PTI के भी मिलेंगे। मैं उस पर, मुझे यकीन है कि वो आएंगे। और ये लोग वैसे ही अपने मेंबर्स को इन्होंने नजरबंद किया हुआ है। हालांकि इनके मेंबर्स जो ज़मीर की आवाज रखते हैं और जो समझते हैं कि पाकिस्तान को चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल में PTI से एक ऐसी तादाद मौजूद है जो हमारी आईनी तरमीम को जो है तो वो वोट देंगी। तो आईनी तरमीम का मसवदा जिस तरह पेश हो गया है उस पर डिबेट भी हो सकती है, बात भी हो सकती है, डिस्कस भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, बार काउंसिल्स में। इससे पहले जितना इस पर वावेला किया गया था वो ऐसा ही था कि बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में। तो इनको पता नहीं था, अभी चांद चढ़ा नहीं था और इन्होंने ईद का और उसका ऐलान कर रखा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई डिबेट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मौलाना ने भी तो अपने सारे चैनल्स को खोल रखा है ना, वो मुज़ाकरात भी सबसे कर रहे हैं, मुशावरत भी सबको ही कर रहे हैं। तो फिर आपको इस बात का यकीन कैसे है कि मौलाना का वोट आपके साथ है? देखिए जी, इवेंचुअली जो मौलाना साहब का PTI की तरफ जाके अपना वोट या उनके साथ डालना या हमारे खिलाफ डालना, ये मौलाना को सूट नहीं करता किसी सूरत। इसको आप किसी भी एंगल से एवेल्युएट करें, इसको आप स्केल करें, वो तो ये उनको सूट करता नहीं। इवेंचुअली उन्होंने आना है। जब तक इस पर राय शुमारी नहीं होगी तो लाजिमी बात है, मौलाना साहब पॉलिटिकल पार्टी है और वो अपना भाव भी बढ़ाएंगे, वो अपनी कद काठ भी दिखाएंगे, वो अपना वजन भी दिखाएंगे
اپنی ٹھیک قدر ہے بھی سر، بڑھائیں یعنی گے. کہ مولانا اپنا پولیٹیکل گین بھی دیکھیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. قادر مندوفیل کی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی سر میں، وہ بھی کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. سر نون لیگ تو کافی زیادہ آپٹمسٹک ہے کہ مولانا کا جو ووٹ ہے وہ ان کی طرف ہے. پی پی کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ مولانا یو ٹرن لے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا آئینی ترمیم سر 17 اکتوبر کے بعد پاس ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، جب اسمبلی میں کوئی بل آتا ہے تو وہ پاس بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، ایڈجنٹ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کی بات جو میرے بھائی اختیار ولی خان صاحب نے کی ہے کہ وہ باؤ بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ باؤ کیا آفر کی گئی ہے، ان کو مجھے نہیں اس کا نالج ہے. لیکن میں مولانا صاحب کے بارے میں اتنی کہوں گا کہ ان سے پہلے بھی آپ اگر وزیرستان کا سیٹ دیکھیں، وزیرستان میں یہاں پہ پی ٹی آئی کہاں سے جیتا ہے؟ علی وزیر کے مقابلے میں، محسن داوڑ کے مقابلے میں. مولانا صاحب کو اپنے گھر سے ان کو شکست دی گئی ہے، پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئی ہے. تو مولانا صاحب اگر احتجاج کریں گے تو کس کے خلاف کریں گے؟ پنجاب میں پہلے سے کچھ نہیں تھا ان کا، سندھ میں پہلے سے کچھ نہیں تھا، بلوچستان میں ماضی سے زیادہ ان کو سیٹیں ملی ہے. ایون کہ میرے آبائی علاقے سے 35 سال بعد صوبائی سیٹ ملا ہے. اور 35 سال کی قومی اسمبلی کا جو سیٹ ہے وہ فارم 45 اور 47 میں دونوں بھی خوشحال خان کاکڑ کا نکلا. بعد میں 47 پھر مولانا صاحب کے قرآن نکل گیا ان کے ایم این اے کا. تو مولانا صاحب تحریک چلائیں گے کس کے خلاف؟ نہ نون لیگ کے خلاف، نہ پیپلز پارٹی. اس نے جو اگر چلانا ہے، اور آج بھی مولانا یہ کہتا ہے کہ میرے سیٹوں کا میرے جو ہے بینیفیشری جو ہے نا پی ٹی آئی ہے. تو اس وجہ سے جو اختیار ولی لیکن صاحب خبر بات تو کر رہے یہ بھی ہیں. ہے نا کہ مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنایا جائے انسٹیڈ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نہیں، بالکل نہیں. ابھی میں کسی اور چینل میں حافظ حمداللہ صاحب ساتھ تھے، اور خود مولانا صاحب نے جو کل پرسوں پریس کانفرنس کی، اس نے کہا آئینی بینچ یا آئینی عدالتوں میں بات چل رہی ہے. مطلب اس نے نہ نہیں کیا ہے. اور آئینی بینچ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 58,000 جو کیسز چل رہے ہیں، جس میں سے 15,000 کیسز آئینی ہے. بعض سروے کے مطابق شاید وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں 176 ہے. تو اگر 176 ہے تب تو اور شرمناک بات ہے کہ 58,000 کیسز آپ کو نظر نہیں آتے چلاتے ہوئے، 176 نظر آئیں گے. لیکن یہ تو مولانا نے علل اعلان کہا ہے نا کہ جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی اس وقت 9 مہینے لگ گئے تھے. تو ابھی کیا جلدی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی عجلت کا شکار کیوں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ دیکھیے اگر اچھا کام ہو وہ منٹوں میں بھی ہو سکتا ہے. اگر میری اختیار ولی صاحب کے ساتھ دوستی جو ہے نا وہ نہیں ہے تو 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، 10 سال میں بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ اس میں 9 مہینے لگے تھے تو آج بھی 9 مہینے لگا لیں. بھائی آئینی عدالتوں کے اوپر تو آپ کے خود دستخط موجود ہے، مولانا صاحب کے، عمران خان صاحب کے، جہاں بی بی شہید اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہے میثاق کی جمہوریت. تو اس میں کیا مطلب اعتراض کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اس ملک میں 58(2) بھی ختم کر کے انہی عدالتوں کے ذریعے ماضی کی چیف جسٹس کیا ڈکٹیٹر بھی بنے ہوئے تھے؟ کیا ایک وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے فارغ نہیں کیے ہے؟ کیا ایک وزیر اعظم کو آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ کرے اجاز الحسن، جسٹس اجاز الحسن کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ وہ تو چیف جسٹس بننے والے تھے 25-26 اکتوبر کو، وہ کیوں استعفیٰ دیے گئے؟ ایسے کون سے کرتوت اس نے کیے ہے؟ کیونکہ بات یہ تھا نا، ماضی میں یہ استعمال ہوئے، ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے، ان کو بھی پتا ہے. ایک تھانہ دار کا کام کیے ججز نے. لیکن سر یہاں پر بھی جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ 25 اکتوبر کے بعد آپ لے آئیں یہ آئینی ترمیم. دیکھیں یہ کون ہوتا ہے پوچھنے والے؟ انہیں اگر آئینی ترمیم ہم یہ لا دیں کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک جو کہ ہے، وہ کہتا نہیں پہلے خان کو رہا کرو. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے بات کریں گے؟ اگلے دن علی محمد خان صاحب کا بیان آیا کہ نہیں، جب خان رہا ہوگا تو ہم بات کریں گے. اور ابھی جو مولانا صاحب کے ساتھ جو وہ مذاکرات کرے، کس چیز کے کر رہا ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے اسمبلی جعلی ہے، دوسری طرف کہہ رہے کہ مذاکرات کریں، تیسری طرف وہ لاجسٹ کے اور کمیٹیوں کے مراد جو ہے نا وہ ٹکر نہیں چھوڑ رہے، وہ لے رہے ہیں. یا تو اسمبلی جعلی ہے تو اس کے مراد بھی نہیں لو، کمیٹیوں میں بھی نہیں بیٹھو. اور پھر آپ کو بلاول بھٹو صاحب نے جو اسمبلی میں اسپیچ کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ خان کو رہا کرو، ضرور احتجاج کرو، مگر اس وقت اسمبلی میں آپ اپنے حلقے کی جو نمائندگی کر رہا ہے اس کا حق ادا کرو، اس کے لیے آواز اٹھاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا بھی یہ خواب تھا، لیکن سر یہاں پر بھی آپ کی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ 1973 اور اس کے بعد جو 18 امینڈمنٹ تھی تب یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا اگر ماضی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں جی آپ نہیں کریں گے. ماضی میں تو 18ویں ترمیم میں انہی ججز کا اپوائنٹمنٹ کیا تھا.
اور بعد میں افتخار چودھری کی جو ہے نا پریشر پہ بلیک میلنگ پہ 19ویں ترمیم لانی پڑی. اور پھر 2021 میں نے پی ٹی آئی کے دور میں ایک بل جمع کیا تھا کہ ان ججز کی اپائنٹمنٹ آپ میرٹ پہ رکھ لیں. 4.5 لاکھ پاکستان میں وکیل ہے, کوئی غریب کا بچہ بھی سوچ سکتا ہے میں ہائی کورٹ کا جج بنوں. یہ سارے چمچے بانجے بتیجے کیوں جج بننے جا رہے ہیں؟ فرد واحد کے پاس اختیار ہے ایک چیز جیسے صبح کا, وہ جس کا مرضی ہے وکیل اپنے چمبر کے لوگوں کو, اپنے چمچوں کو, بانجے بتیجوں کو جج بنانے کے لیے. اور ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ذرا وقت کی قلت کا مجھے سامنا ہے اور اختیار ولی صاحب کا بھی مجھے فائنل پوائنٹ لینا ہے. سر, خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس بھی ہوا تھا اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے. کیا حکومت نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ود اور وداؤٹ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے؟ فائنل کامنٹ سر. دیکھیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہوگی. میں پہلے یہ میرے خیال میں سب سے پہلے یہ اعلان میں نے کیا تھا, اور میں کچھ دلیل اور وثوق کے ساتھ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, آئی ایم ڈیم شیور کہ مولانا صاحب کا ووٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں اور آئینی ترمیم کے حق میں ہی آئے گا. کمیٹی میں پیش رفت جو ہے نا, دیکھیں آپ, ہمارا جو اس وقت واسطہ ہے پاکستان میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ کہ جنہوں نے لبادت و سیاست کا اوڑھ رکھا ہے, لیکن وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, وہ اس ملک میں کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن کی آیت بھی لکھیں گے وہ اس میں بھی توبہ نعوذ باللہ شدمت کی جو ہے نا غلطی نکالیں گے. آپ اگر حدیث بیان کریں گے وہ اس پہ بھی نیگیٹو کامنٹ کریں گے. ان کا کام ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی, خوشحالی, امن, آشتی, یہ ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علاوہ اور بڑی قوتیں ہیں, انڈیویجولز بڑے ہیں پی ٹی آئی میں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. سو آئی ایم ڈیم شیور آئینی ترمیم, جس طرح میرے بھائی قادر بھائی نے کہا, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے کہ آج آپ نے امینڈمنٹ پیش کی اور کل وہ پاس ہو جائے. آئین پاس, وہ امینڈمنٹ جو ہے پاس بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے, ایڈجرن بھی ہو سکتی ہے, کچھ دنوں کے لیے مؤخر بھی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن جو آئین بنا ہوا ہے 1973 کا, یہ آئین بنتے ہی اسی لیے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے اور اس سارے معاملے میں ابھی بھی ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کافی زیادہ آپٹیمسٹک ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا ان کی حمایت میں ہی ووٹ دیں گے. لیکن دوسری جانب اگر اپوزیشن کی, پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جاتی ہے تو وہ کسی بھی پوائنٹ سے فی الحال راضی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں پر جا کر تھمتے ہیں اور جو پولیٹیکل کیوس ہے وہ کس حد تک کم ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان مندوخیل صاحب, اور نون لیگ کی رہنمائی کر رہے تھے اختیار ولی خان صاحب. آپ دونوں کا ہی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے, ایک ہیں اور ایک رہیں گے.